49واں عمل جو اللہ رب العزت کے ہاں پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں میں پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اس پہ آتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اسے مصیبتوں میں تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، اگر وہ اس پہ راضی ہو تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور اگر وہ ان تکلیفوں پہ ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اسے پسند، جس کو پسند کرے گا اسے تکلیف میں، مشقت میں، بیماری میں، آزمائشوں میں ڈالے گا تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس مصیبت سے انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، یا یہ مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے؟ یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے آئی یا یہ مصیبت درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے؟ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اگر تکلیف آئے اور اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، مشقت اور پریشانی آئے اللہ کی طرف میلان بڑھ جائے، اللہ سے محبت اور تعلق میں اضافہ ہو جائے، سمجھنا چاہیے یہ میرے درجات کی بلندی ہے۔ اور اگر مصیبت آئے، زبان پہ شکوہ شکایتیں شروع ہو جائیں، اللہ رب العزت سے گلے شکوے شروع ہو جائیں، تو سمجھنا چاہیے یہ گناہوں کی وجہ سے آئی۔ اللہ جب کسی انسان کو پسند کرتا ہے اس پہ تکلیفیں اس لیے لاتا ہے تاکہ یہ جب قیامت کے دن آئے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ، عافیت والے لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے حین یعطی اہل البلاء الثواب، جب آزمائش والوں کو اللہ ثواب دے گا وہ کہیں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریس، کاش ان کے جسم کی کھالوں کو دنیا میں کینچی سے کاٹ دیا جاتا، کینچی سے کاٹا جاتا کہ آج جتنا اجر و ثواب مل رہا ہے کاش ہماری کھالیں کینچی سے کٹتیں، اس کے بدلے ہمیں دنیا میں ثواب ملتا۔ دیکھیں چھری سے کسی کو کاٹا جائے تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن کینچی سے کاٹو تو بہت تکلیف ہے۔ کھال کو اگر کینچی سے کاٹو تو یہ دونوں طرف سے دھار ہے، اوپر سے بھی دھار ہے، نیچے سے بھی دھار ہے، اور سمت مخالف میں دھار ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن انسان تمنا کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنا اجر و ثواب دیں گے، وہ کہے گا کاش میرے اوپر بھی یہ تکلیفیں آتیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں میرے درجات بلند ہو جاتے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں، آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء پر، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا درجہ انسان کا اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، اللہ کے ہاں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس پر تکلیفیں آتی ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے بقدر۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِ صُلْبًا، اگر دین میں پختہ ہوتا ہے اشتد بلاؤہ، تکلیفیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، دین میں نرم ہوتا ہے هُوِّنَ عَلَيْهِ، تو اس پر تکلیفیں بھی اسی طرح آسان آتی ہیں۔ فما زال كذلك، انسان مسلسل تکلیفوں میں رہتا ہے حتی یمشی علی الارض ما له ذنب، پھر وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تکلیفیں آتے آتے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے آزمائش کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، بیماری کا آ جانا، پریشانی اور مصیبت کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی ہے، اس وقت جب انسان کا اللہ کی طرف رجوع اور میلان ہو، زبان پہ گلے شکوے نہ ہوں۔